تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ فیضان حبیب میں عبدالحمید نعیمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا عنوان ہے تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری عمر کن تعلیمات پر کاربند رہے اور لوگوں کو کیا تعلیمات دیتے رہے، اور آپ کس سے خوش ہیں، ان تعلیمات پر عمل کرنے والوں سے یا ان کی خلاف ورزی کرنے والوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلیمات غوثیہ پر مکمل عمل نصیب فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی تین طرح کا ہے، عام کا، خاص کا اور خاص الخاص کا۔ عام کا تقوی یہ ہے کہ وہ شرک و کفر چھوڑ دیں، خاص لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ وہ گناہ اور نفسانی خواہشات چھوڑ دیں، اور خاص الخاص کا تقوی یہ ہے کہ ان کی نظر اللہ پر ہی ہو، اس کے علاوہ کو چھوڑ دیں۔ پھر فرمایا کہ حصول تقوی کیسے ہوگا؟ لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیں، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچیں، دل کے گناہ چھوڑ دیں جو گناہوں کی جڑ ہیں، جیسے ریا، عجب، خود پسندی، کبر، تکبر، حرص، لالچ، طمع، حب شہرت، حب منصب، حب جاہ۔ پھر ان سے دیگر گناہ اور ان گناہوں کی متعلقات کو بھی چھوڑ دیں، دل پاک صاف رکھیں۔ پھر فرمایا تقوی ایک اور اعتبار سے بھی تین طرح کا ہے، عوام کا، خواص کا اور خواص الخاص کا۔ عوام کا تقوی یہ ہے کہ حرام سے بچیں، کھانے پینے کی چیزوں میں اور پہننے کی چیزوں میں، اور خاص لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ جو نفس چاہے اس کی خلاف ورزی کریں، ملبوسات میں، مشروبات میں اور معقولات میں۔ اور خاص الخاص لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ وہ اپنی مکمل طور پر توجہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رکھیں، کبھی بھی ہٹنے نہ پائے، سوچ اور گمان پر بھی ان کا قابو مکمل طور پر رہے۔ پھر فرمایا کہ تقوی مکمل کب ہوگا؟ جب تک ان 10 آیات پر عمل نہیں ہوگا تب تک ان کا تقوی مکمل نہیں ہوگا۔ ان 10 آیات میں کیا احکام ہیں؟ غیبت سے بچیں، بدگمانی نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں، نگاہ نیشی نہ رکھیں، سچ بولیں، اللہ کے احسانات ہر وقت ذہن میں رکھیں، مال شریعت کے حکم کے مطابق خرچ کریں، نفس کی بلندی اور تکبر سے خالی ہو جائیں، نماز کی حفاظت کریں، اہل سنت و جماعت پر کاربند رہیں، یعنی جو عقیدے ان کے ہیں وہی والے عقیدے تمہارے بھی ہوں، تب نجات ہوگی۔ فرمایا وَلَا يَتِمُّ الْوَرْعُ إِلَّا أَن يُرَى عشرۃ خصال۔ یہ تقوی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک یہ 10 چیزیں نہ پائی جائیں۔ اولها حفظ اللسان عن الغیبت، زبان کی حفاظت کرنا غیبت سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تمہارے بعض لوگ بعض لوگوں کی غیبت نہ کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ الاجتناب عن سوء الظن، مکمل طور پر بچ جانا بدگمانی کرنے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے سے بچو، اس لیے کہ بعض سوچیں گناہ ہوتی ہیں۔ اور نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے آپ نے فرمایا ایاکم والظن فانہ اکذب الحدیث، کہ تم بدگمانی سے بچو، یہ سب سے برا جھوٹ ہے۔ تیسری یہ کہ الاجتناب عن السخریۃ، کہ دوسروں کا مذاق اڑانے سے مکمل طور پر پرہیز کرنا۔ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ نہ مذاق اڑائے کوئی قوم کسی دوسری قوم کو، ہو سکتا ہے کہ مذاق اڑانے والی قوم بہتر نہ ہو، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ بہتر ہو۔
چوتھے نمبر پر فرمایا غض البصر عن المحارم، اپنی نگاہ کو نیچے رکھنا ان رشتوں کو دیکھنے سے جن کا دیکھنا حرام ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیارے رسول مومنین سے فرما دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچے رکھا کریں۔ اور پانچویں تعلیم یہ ہے کہ صدق اللسان، اپنی زبان کو سچ بلوانا، سچا رکھنا، زبان کی سچائی اپنانا۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا یعنی فَأَصْدِقُوا، جب تم بولو سچ بولو، عدل کرو۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھٹی تعلیم یہ ہے کہ ان یعرف منت اللہ علیہ، کہ اپنے اوپر رب کے احسان ہمیشہ یاد رکھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لِكَيْ لَا يَعْجُبَ بِنَفْسِهِ، تاکہ وہ عجب نفس میں خود پسندی میں مبتلا نہ ہو۔ یہ اس کی دلیل ذکر فرمایا کہ یہ تعلیم ہم آپ کو دیتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، اللہ تم پر احسان فرماتا ہے یہ کہ اس نے تم کو ایمان کا رستہ دکھایا۔ آیا مبارکہ کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کی قوت اور تعداد زیادہ ہوگی لہٰذا ہمارا نبی اور اسلام پر احسان ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں، رب تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان عطا فرمایا، تمہارا احسان ان پر نہیں ہے، ان کا احسان تم پر ہے، ورنہ تم وہی کافر رہتے۔ یوں سمجھو کہ یہ آدمی نہ خیال کرے کہ میں بادشاہ کا نوکر ہوں اور خادم ہوں، بلکہ عاجزی کے ساتھ یہ کہا کرے مجھ جیسے کو بھی بادشاہ نے اپنی نوکری میں قبول فرما لیا ہے۔ اور ساتویں تعلیم آپ نے یہ دی فرمایا ان ينفق ماله فی الحق، کہ اپنے مال کو ہمیشہ حق میں شریعت کے مطابق تعلیمات میں خرچ کرے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ رب فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، یہ قابل تعریف ہیں وہ ایمان والے جو اپنے مال کو شریعت کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں اور نہ ہی اسراف کرتے ہیں۔ اور 8ویں نمبر پر یہ تعلیم دی فرمایا اللہ یطلب لنفسی علوا والکبرا، یہ اس کا نفس بلندی چاہنے سے اور کبر اور تکبر سے خالی ہو۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کا گھر یہ ہم نے بنایا ہے، ان کو دیں گے، ان لوگوں کو دیں گے جن کے اندر دو صفات ہوں گی، لا یریدون علوا فی الارض، وہ زمین میں علو تکبر نہیں کریں گے، ولا فسادہ اور خرابی بربادی اور فساد نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا 9ویں نمبر پر یہ تعلیم ہے المحافظۃ علی الصلوات الخمس فی مواقیتها واتمام رکوعها وسجودها، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرنا، پانچوں نمازوں کی ان کو اپنے وقت میں ادا کرنا، رکوع و سجود مکمل بہترین اور شرعی طریقے سے ادا کرنا۔ فرمایا اس تعلیم کی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی بالخصوص درمیانی نماز کی، اور رب فرماتا ہے وقوموا للہ قانتین، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہو۔ اور 10ویں تعلیم آپ نے یہ فرمائی الاستقامت علی السنت والجماعہ، استقامت اپنانا، ڈٹ جانا اہل سنت و جماعت کے عقیدوں پر۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ رب فرماتا ہے وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، میرا یہ رستہ سیدھا رستہ ہے، اسی کی فرمانبرداری کرو، دوسرے رستوں پر نہ چلو، وہ تم کو رب کے رستوں سے بکھیر دیں گے، فرقے میں ڈال دیں گے۔ یہ ساری تعلیمات بہجت الاسرار میں جو آپ کے حالات زندگی پر مشتمل کتاب ہے موجود ہے۔ اب لمحہ فکریہ ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان تعلیمات سے پہلے فرمایا کرتے تھے کہ
حلال کھانا ہے، حلال کھلانا ہے اپنے بال بچوں کو، اور حلال کمانا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ بیعت کیا کرتے تھے۔ اب کھانے پینے کے سارے آداب ہم اپنائیں، ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، بیٹھ کر کھائیں، گھٹنا کھڑا کریں، کھانے کے بعد بسم اللہ پڑھیں، پھر ہاتھ کلی کریں، کھانے کی دعا مانگ، سارا کچھ ہو، لیکن رزق رشوت کا ہو، سود کا ہو، چوری کا ہو، فراڈ کا ہو، جھوٹی قسموں اور جھوٹے فراڈ ذریعے وہ کمایا گیا ہو، تو بتائیے ہمیں کیا فائدہ ہو؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تعلیمات پر عمل کرنا تب کام دے گا جب تمہارا رزق حلال ہو۔ آپ بیعت فرمانے سے پہلے نوجوان آدمی جو ہوتا اس کو فرماتے یا ہاذا اقاومک ولا اقبلت حتی قبلوک ولا جئت حتی قلبوک۔ تو خود نہیں آیا ہمارے پاس توبہ کرنے کے لیے، تجھے رب نے توفیق دے کر بھیجا، تب تو توبہ کر رہا ہے، تیرے دل میں اس نے گناہ کی نفرت اور نیکی کی محبت پیدا کی، تب تو توبہ کر رہا ہے۔ اور بوڑھے کو بیعت کرنے سے پہلے توبہ کی تلقین فرماتے اور فرماتے یا ھذا اخطأت وابتعت واسأت کلما فسحنا لک انک لک المال قتلت۔ تو نے بہت دیر کر دی، تو نے بہت خطا کی، اب تک گناہوں میں تو اپنے آپ کو مصروف رکھے رہا، رب نے تجھے مہلت دی، تو نے فائدہ اٹھانے میں تاخیر کر دی، تیری عمر بڑھتی گئی، تیرا شیطان پختہ ہوتا گیا، چلو کوئی بات نہیں، رب بڑا غفور رحیم ہے۔ پھر اس کے بعد پھر اسے توبہ کرواتے اور بیعت فرماتے، اور بیعت سے پہلے وعدہ لیتے کہ حلال کھانا ہے، حلال کمانا ہے، اور اپنے بال بچوں کو حلال کھلانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی تعلیمات غوثیہ پر عمل نصیب فرمائے۔ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا